السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام عبدالحنان رضوی ہے۔ میں سمستی پور بہار کا رہنے والا ہوں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں abdulhananrizvi.com چینل، اور اس چینل کے حوالے سے میں آپ کے بیچ گاہے بگاہے آتا رہتا ہوں، کچھ اہم ضروری باتیں شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج میں لفظ مسلمان کے ساتھ اس ویڈیوز میں حاضر آیا ہوں۔ لفظ مسلمان ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ ہندوستان کا چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر آدمی لفظ مسلمان سے واقف ہے۔ اپنا ہو پرایا ہو غیر ہو، ہر کوئی لفظ مسلمان کو جانتے ہیں۔ بڑا سے بڑا جو ہے سیلیبریٹ کے لوگ ہو، نیتا ہو، ایم پی ہو، ایم ایل اے ہو، ہر کوئی لفظ مسلمان سے واقف ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمان ہی اس لفظ سے ناواقف ہے۔ میری باتوں کو توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے، تھوڑی سی کڑوی ہے، لیکن اس کو آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ لفظ مسلمان سے ہر ہندوستان کے واسی واقف ہے، لیکن آج تک مسلمان ہی لفظ مسلمان سے واقف نہیں ہے۔ اب آپ سوال کریں گے بھائی اس کی کیا وجہ ہے مولانا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس کی وجہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سماعت کریں گے۔ آج ہر طرف مسلمانوں کو روندنے کی بات کی جا رہی ہے۔ آج ہر طرف مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی پلاننگیں چل رہی ہے۔ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم کیا جاتا ہے، ستم کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو رسوا کیا جاتا ہے، تو ایک دوسرے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ جانتے ہو وہاں کے لوگوں پر اس پر کیوں ایسا ظلم ہوا؟ اس لیے کہ وہ مذہب اسلام سے جڑا ہوا ہے، اس کا نام مسلمان سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے اس پہ ظلم کیا گیا، جبر کیا گیا، اس پہ ظلم و ستم کی پہاڑ توڑ دی گئی۔ عبدالحنان رضوی آپ کو بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ پیغام محبت دے رہا ہے کہ لفظ مسلمان ہونے کی وجہ سے، ہمارا نام مسلمان ہونے کی وجہ سے، ہمارا نام مذہب اسلام سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ہم پہ ظلم اور جبر نہیں کی جا رہی ہے، ہم پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ نہیں توڑے جا رہے ہیں۔ اس کی خاص وجوہات یہ ہے کہ آج کا مسلمان کیول اور کیول نام کا مسلمان رہ گیا ہے۔ آج کا مسلمان برائے نام مسلمان ہے، ان کے کرتوت، ان کے کرم، ان کا چلن چال چلن سب کچھ بدل چکا ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے اگر ہوتے تو آج مسلمانوں پر یہ ظلم و جبر نہیں کیا جاتا، مسلمانوں پہ ظلم کا پہاڑ نہیں توڑا جاتا۔ ان تمام چیزوں کو اگر کہیں نہ کہیں ہم اگر اس سے جھوج رہے ہیں تو یہ ہماری اور آپ کی اپنی ہی غلطی ہے، کیونکہ مسلمان نام، اپنا نام مسلمان تو رکھ لیا، مسلمانوں والا رکھ لیا، کسی کا نام عبد الفاروق ہے، کسی کا نام عمر فاروق ہے۔ آج کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ الحمدللہ ہمارے اسلاف، ہمارے سلف صالحین کا نام کے ساتھ ساتھ ان کے کردار بھی اہم ادا ہوتے تھے، لیکن آج کے مسلمانوں کا رویہ یہ ہے کہ نام بڑی ہی عمدہ رکھا گیا ہے، لیکن جب محبت کی بات آتی ہے، دین اسلام کی پہچان کی بات آتی ہے، مذہب اسلام کی حقانیت کی بات آتی ہے، تو آج کا مسلمان سرگردہ ہے، پیچھے ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں، تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو مسلمان اس کا خود ذمہ دار ہے۔ اب کہیں گے اس کا سوال کریں گے کہ مولانا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو سنیے،
آج کا مسلمان اللہ کو بھلا چکا ہے، آج کا مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھلا چکا ہے، آج کا مسلمان اولیاء اکرام بزرگان دین کے دامنوں سے جو ہے بالکل دور ہو چکا ہے، جس کی بنیاد پر آج مسلمان پریشان حال نظر آتا ہے۔ عزیزان وقار، اگر آج کا مسلمان اپنے آپ کو سمجھ لے، اپنا وقار کو سمجھ لے، اپنی حیثیت کو پہچان لے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزار لے، خدا وحدہ لا شریک کی حکم کی پابندی کر لے، تو قسم خدا کی عبدالحنان رضوی آپ کو پورے ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے کل کا مسلمان پھلتا پھولتا نظر آ رہا تھا، آج کا مسلمان بھی ہر جگہ ہر گھڑی جو ہے وہ پھلتا پھولتا نظر آئے گا، ہر کوئی اس سے فیض یاب ہونے کے لیے پریشان حال ہوں گے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے ہندوستان میں بہت جگہ الحمدللہ کافی جگہوں پر مسلمانوں کی آبادی ہے، اور مسلمانوں کی آبادی کے ساتھ ساتھ ہر جگہ مسجد بھی ہمارے مسلم بستی میں وابستہ ہے۔ ہر مسجد میں ایک ایک امام صاحب موجود ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارے امام صاحبان مسجد میں نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں، لوگوں کو نماز ادا کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ آج دیکھیے کہ جب نماز فجر سے لے کر کے ظہر، عصر، مغرب، عشاء تک 5 وقت کی نمازیں ادا ہوتی ہے، اور 5 وقت کی نمازوں کے بعد آپ دیکھیں گے کئی جگہوں پر کہ غیر قوم جو ہے، ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہے، ان کی ماں، بہن، بچے، بڑے سب آتے ہیں، مسجد کے دروازے پہ آتے ہیں، اور ان کو ایک جو ہے ایک چاہت ہوتی ہے، ایک وشواس ہوتا ہے، ان کا ایک جو ہے مشغلہ ہوتا ہے کہ ہم مسجد کے امام صاحب سے اگر دم کروا دیں گے، ہمارا بچہ بالکل تندرست ہو جائے گا، ہمارا بچہ بالکل جو ہے تر و تازہ ہو جائے گا، ان کی بیماری حرن ہو جائے گی۔ میں ایک خود مسجد کا امام ہوں، ہمارے پاس دن بھر میں تقریباً غیر مسلم بھائی اور بہنیں تقریباً 10 سے 15 لوگ آتے ہیں۔ کل دعا تعویذ کرتا ہی نہیں، بس کوئی آتا ہے تو صرف قرآن مقدس کے چند آیت کریمہ کی تلاوت کر کے ان کو دم کر دیتا ہوں، تو قسم خدا کی انہی میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولانا آپ نے جو ہمارے ساتھ کام کر دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرا بچہ تندرست ہو گیا، میرا بیٹا صحیح ہو گیا، تو مجھے کافی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ایک ایسا ذخیرہ تیار کر رکھا ہے، قرآن مقدس میں ایک ایسا پیغام دے رکھا ہے کہ غیر مسلم بھی اگر ان کو غیر مسلم کے اوپر اپنے پرائی کے اوپر بھی اگر دم کر دیا جائے تو اس سے وہ فیض یاب ہو جاتے ہیں۔ ہے نا اچنبھت والی بات، ہے نا سوچنے والی بات؟ ہم نے پہلے ہی کہا کہ مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ گیا، لیکن آج ہمارے غیر مسلم بھائی ہم سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد اس پہ دم کرنے سے اس کی تندرستی واپس آ رہی ہے، اور ہمارا مسلم بھائی جو ہے دن رات کمبل اوڑھ کر کے سوئے رہتے ہیں۔ مسجد ہماری ویران ہو رہی ہے، مسجد میں نمازیوں کی تعداد نظر آ رہی ہے۔ واہ میرے بھائی، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پکا 16 آنا سنی سعید العقیدہ سنی مسلمان ہوں، کوئی کہتے ہیں کہ میں دیوبندی مسلمان ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے تم سنی تم اہل حدیث بعد میں بننا، سنی بعد میں بننا، اور تم جو ہے دیوبندی بعد میں بننا۔ اگر سب سے پہلے تجھے بننا ہے تو خدا وحدہ لا شریک کی حکم کی پابندی کرنے والا بننا ہے۔ اگر تجھے بننا ہے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے والا بننا ہے۔ اگر ان کے طریقے کو پکڑ کر آپ چلنا شروع کر دو گے، قسم خدا کی غیر اپنے غیر بھی آپ کا احترام کرنا شروع کر دیں گے، غیر بھی آپ کے سامنے جو ہے بالکل جو ہے سرگرداں ہو جائے گا، اور پھر ہم مسلمان انشاءاللہ تعالی اپنی
पूरी ताकत व क़ुव्वत के साथ हम दुनिया को बता सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारा किरदार मुसलमान वाला है। हम झुकते हैं तो सिर्फ़ एक अल्लाह के पास झुकते हैं। हमारा सर अगर झुकता है तो सिर्फ़ खुदा वहदहू ला शरीक की बारगाह में झुकता है। हम किसी दुनियादार के सामने नहीं झुकते, और जब हम दुनियादार के सामने नहीं झुकते तो अल्लाह ताला मेरा इज़्ज़त, मेरा वक़ार बिल्कुल आला बना दिया है। अज़ीज़ान वक़ार, मैं समझ रहा हूँ कि अगर मेरी इस वीडियोज़ में ज़रा सा भी सच्चाई है तो आप हमारे चैनल अब्दुल हन्नान रिज़वी को सब्सक्राइब कर लेंगे। कमेंट में अगर कहीं पे इस वीडियोज़ के अंदर कहीं कोई कमी कोताही ज़बर ज़ेर की हो गई हो बोलने में, तो कमेंट में हमारी इस्लाह कर देंगे। हम तालिब इल्म की हैसियत रखते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, हम कुछ अगर कह रहे हैं हमारे अंदर कुछ खामी है, कुछ कमी है, तो आप कमेंट में इस्लाह कर दें कि आप मौलाना आपके अंदर ये कमी है, ये कम कोताहियाँ हैं। इंशाअल्लाह ताला अब्दुल हन्नान रिज़वी उसको दूर करने की कोशिश करेगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए दीजिए अब्दुल हन्नान रिज़वी को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।